الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 60 اور 61 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پانی مانگا۔ وہی بنی اسرائیل کا ایک قصہ چل رہا ہے ابھی تک، ان کے جو نافرمانیاں اور ان کی جو ساری شیطانیاں تھیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ان پہ کیسے کیسے آتی رہی اور کیسے کیسے اس کی ناشکری کرتے رہے، اور پھر کیسے کیسے اللہ کا ان پر عذاب و گرفت بھی ہوئی، اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ فرمایا یہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا کہ پانی کی ضرورت تھی وہاں پہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو پھر کیا جواب آیا کہ فقلنا، پھر ہم نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنے عصا کو، اپنے لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مارو۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یعنی کہ ان کے 12 قبیلے تھے، 12 ان کے یعنی کہ بیٹے بتائے جاتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو، ان کے اوپر یہ 12 قبیلے تھے، تو ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا جو عصا ہے، جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے، مارو کسی پتھر کے اوپر۔ جب پتھر کو مارا تو پتھر پھوٹ پڑا، تو اس میں سے 12 چشمے نکل آئے۔ تو جتنے 12 قبیلے تھے تو اللہ نے 12 ہی چشموں کا بندوبست کیا کہ تاکہ ان میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد نہ ہو کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میں نے پینا ہے، پہلے میں نے پانی پینا ہے۔ اس کا یعنی کہ جھگڑے سے بچانے کے لیے اللہ نے 12 ہی چشمے نکال دیے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا چشمہ مل جائے، کوئی لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو تمام لوگوں نے، ہر جو ان کا گروہ تھا، جو بھی قبیلے تھے، ان سب نے اپنا اپنا مشرب تھا، جو ان کا گھاٹ تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ میرا ہے، یہ میرا، سب کو اپنا اپنا پانی پینے کے جو ہے ٹھکانہ مل گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کہ اللہ کے رزق میں سے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ اور پیو بے فکر ہو کے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن یہاں سارے ایک آرڈر لگا دیا کہ زمین پہ فساد کرتے نہ پھرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورت کو پورا کر دیا، اب یہ نہ ہو کہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی، اب تم بڑے موج مستی میں ہو تو جناب تم فساد کرنا شروع کر دو، لڑائی جھگڑا شروع کر دو۔ یہ بھی انسانی خصلت ہوتی ہے، جب انسان کو ایک بڑی عیش و آرام کی زندگی مل جاتی ہے تو انسان پھر جو ہے نا بدماشیوں پہ اتر آتا ہے، سمجھتا ہے بس میں بڑے طاقت میں آگا، میرے پاس سب کچھ مل گیا، تو انسان فساد کرنے پہ اتر آتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نعمتیں دی، ان کی ضرورت جو تھی ان کو پورا کیا، تو ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا کہ زمین پر فساد نہیں کرتے پھرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کسی قسم کا بھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، تم نے جب یہ کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم سے ایک کھانے پہ صبر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ جہاں پہ تھے وہاں پہ اللہ طرف سے ان کو من و سلوہ پہ نازل ہو رہا تھا، پانی کا بندوبست بھی کر دیا، یعنی کہ بغیر محنت کے ان کو اللہ کی طرف سے رزق مل رہا تھا، نوازشات اللہ کی طرف سے آ رہی تھیں، وہ بھی یعنی کہ مزے کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن وہی ناشکری والی عادت کے صبر نہیں ہوا، ایک چیز مل رہی ہے بغیر محنت کی مل رہی ہے، اب اس میں بھی کوئی خلبلی پیدا ہو گئی، نہیں بس ایک ہی ملی جا رہی ہے، ہمیں تو اور ملنا چاہیے۔ وہی انسان کے اندر جو تما کے جو ہے اور سے اور کے انسر انسان بھاگا چلا جا رہا تھا، صبر انسان کے اندر نہیں ہوتا۔ وہی کام انہوں نے پھر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر دی کہ موسیٰ ہم سے ایک کھانے پہ صبر نہیں ہوتا، فادع لنا ربک، تو اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، تو دعا کر تو اپنے رب سے، یعنی خود بھی کچھ نہیں کرنا، موسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کرنی کہ ہمیں یہ لا دو، یہ لا دو، صرف ڈیمانڈ اور فرمائشیں سے بھی کرتے رہنا، کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے جو زمین کے اندر چیزیں نکلتی ہیں نا، وہ ساری چیزیں، ترکاری، ککڑی اور گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں، وہ ہمارے لیے پیدا کرو، وہ ہمارے لیے نکالو، وہ ہمیں چاہیے۔ یعنی کہ پھر وہی ڈیمانڈ کر دی، مزید آگے سے آگے بڑھ گئے، ان سے تو ہم صبر نہیں ہو رہا، ہمیں اور چیزیں چاہیے۔ تو جواب کیا آیا کہ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ادنا چیز کو اس سے بدلنا چاہتے جو بہتر ہے؟ یہ کہ اللہ کی طرف سے انعامات کے طور پہ تمہیں مل رہی ہیں، اللہ کے نام سے جنتی کھانا تمہیں قسم کے آ رہے ہیں، اور تم وہ چھوڑ کے تم جاتے ہوئے زمین سے چیزیں جو اگ رہی ہیں وہ ہمیں ملی، جو دنیا عام جو کھائی پھر رہی ہے، تمہارے تو اسپیشل پروٹوکول تمہیں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کو تم چھوڑ کے چاہ رہے ہو یہ چیزیں ملے جو ویسے دنیا میں زندگی اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور وہ جو عام دنیا وہ کھاتی پھر رہی ہے وہ تم چیزیں مانگ رہے ہو، یعنی بہتر چیز چھوڑ کر تم ایک ادنا چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اہبطوا مصر، آؤ اتر جاؤ پھر مصر شہر کے اندر، فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہیں وہ ملے گا جس کا تم نے سوال کیا ہے،
وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، پھر ان کے اوپر چھا گئی ذلت اور مسکنت، محتاجی گویا کہ ان کے اوپر چھا گئی، ذلت چھا گئی ان کے اوپر، وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے اندر گرفتار ہو گئے، یعنی کہ یہاں تو پھر محتاجی ہو گئی، زمین سے اگے گا تو پھر کھائیں گے، محتاجی ان کے اوپر آ گئی، اب تو محنت کرنی پڑے گی، کر کے کھانا پڑے گا، وہ جو اللہ کی نعمت جو تھی بغیر محنت کے مل رہی تھی وہ اللہ نے پھر چھین لی، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ چھین لی گئی۔ پھر اللہ نے وجہ بھی بتا دی آپ کی، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوا، بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ اللہ کی آیات کا وہ انکار کرتے تھے، اللہ کی طرف سے نشانیاں بتائی جا رہی تھیں، اللہ کے پیغمبر جا کے ان کو بتاتے تھے کہ یہ نہیں کرنا، جو بھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، ہائی لائٹ کرتے تھے جو چیزوں کو، ان کا بھی انکار کر دیتے، اس کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کرتے تھے، مطلب فساد کرنے سے منع کیا تو فساد ہی کرنا ہے، صبر کرنے کا تو بے صبری کرنی ہے، الٹا کام سارے کرنے، وہ یقتلون النبیین بغیر الحق، نہ حق نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، یعنی کہ پیغام ان کو لے کے آتے تھے، جو خبریں ان تک پہنچاتے تھے، ان کو خبردار کرتے تھے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو ویسے ہی مار دیا کرتے، قتل کر دیا کرتے کہ چھوڑیں گے رستے سے ہٹاؤ، کیا ہمیں یہ ریسٹرکشن لگاتے رہتے ہیں، بار بار رکاوٹیں پیدا کرتے رہتے ہیں، ان کو پکڑ کے قتل کر دیا کرتے تھے، یہ ان کی جرم تھا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے سارا ہوا، اور جو بھی یہ حد سے بڑھ جاتے تھے، لیکن حد سے بڑھنے کی والی بات ہے نا کہ کسی کو ناحق قتل کر دینا کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، تو یہ ان کے حد سے بڑھنا اور نافرمانی تھی، اس کی وجہ سے ان کے اوپر پھر ذلت اور مسکنت اور اللہ کا غضب جو ان کے اوپر ہوا، اس کی ساری وجہ یہ بتائی گئی۔ تو یہ بھی یعنی کہ دو رکوع پر مشتمل، دو آیات پر مشتمل ایک رکوع تھا، اس کے اندر یہ وہی قصہ یعنی کہ ریپیٹ ہوا قسم کا کہ اللہ نے جو ان کی ضروریات تھی وہ ضروریات ان کی پوری کی، بغیر کہے ان کو پوری کی، پانی کی ان کو ضرورت تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے، قوم کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اس پہ اپنا عصا مارو، لاٹھی مارو، پتھر پہ، تو چشمے پھوٹ پڑے، تو یعنی کہ اللہ نے ایسا بندوبست کر دیا کہ 12 قبیلے سے تو 12 ہی چشمے ان کے لیے نکال دیے، کیونکہ مسئلہ ان کے لیے نہ رہے، ساتھ آرڈر بس یہ دیا کہ تم نے فساد نہیں کرنا، لیکن نعمت آ رہی ہے اس میں کھاؤ پیو، اللہ نے اجازت دے دی، لیکن دنگا فساد نہیں کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس چیز کو اللہ نے منع کیا۔ تو یہ یعنی کہ لڑائی جھگڑا آج تک اس میں یہی چیز ہے کہ لڑائی جھگڑا سارے فساد کا باعث بنتا ہے، ہم بھی اگر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں اور اتفاق کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، لیکن وہ انسان کے اندر فساد کی ایک عادت ہوتی ہے، تو وہ یہاں پہ انہوں نے کیا کہ فساد اس کو کیا، اور جو ہے اللہ کی طرف سے مل رہی تھی چیزیں ان پہ صبر نہیں کیا، اور مزید ڈیمانڈ آگے رکھ دی کہ ہمیں تو اور چیزیں چاہیے، جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں ادھر کی ڈیمانڈ کر دی، تو یہ نافرمانی ناشکری جو چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو چیز مل رہی ہے اس پہ شکر نہ کرنا، اس جو اپنے اوپر جو آرڈر ساتھ لا کے وہ ان کو نہ کرنا، بلکہ ناشکری کر کے جو کرنے والے کام تھے وہ نہیں کرنے، مزید آگے سے ڈیمانڈ کر دینی، وہ کام انہوں نے کیا، پھر اللہ کی طرف سے وہ جو نعمتیں تھیں وہ پھر چھن گئیں، اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے نکلو یہاں سے، پھر جہاں سے تمہیں یہ چیزیں ملیں گی پھر ادھر ہی چلے جاؤ، وہاں گئے تو پھر ظاہر ہے وہ اللہ کی جو نعمت تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب تو وہ زمین سے چیزیں اگنے والی بھی چاہیے تو اس کے لیے تو پھر کرنا پڑے گا، وہ تو پھر محتاجی ہو گئی، جب ملے گی تو کھائیں گے، نہیں ملے گی تو پھر نہیں، یہاں تو کوئی محتاجی تھی نہیں، یہاں تو وہ مل ہی رہی تھی، بغیر محنت کے مل رہی تھی، لیکن وہاں پر جو تھی وہ محتاجی اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر مسلط کر دی، کہ ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط ہو گئی، اور اللہ کا غضب کا پھر یہ شکار ہو گئے، وجہ بھی اللہ نے بتا دی کہ کیوں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، خود سے نہیں کوئی ان سے نعمتیں چھین لی، وجہ ان کی یہ تھی کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، جو اللہ نے احکامات دے رکھے تھے، جو نشانیاں بتائی ہوئی تھیں اس کا انکار کرنا، اور نبیوں کو ناحق قتل کر دینا، نافرمانی کرنی، اور حد سے بڑھ جانا، جو حدیں اللہ نے مقرر کی اس سے تم نے تجاوز نہیں کرنا، ان حدوں کو توڑ دینا، ان حدوں سے تجاوز کر جانا، اس کی وجہ سے سارے جو ہے پھر نعمتیں ان سے چھینی، اور اللہ کا غضب ان کے اوپر ہوا۔ یہاں پہ بھی یعنی کہ اللہ کا قانون ایک سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں کہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے اور ساتھ کچھ احکامات اپنے نازل کرتا ہے، ان نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو تم عمل کرتے چلے جاؤ، یہی شکر ہے کہ اللہ تمہیں دی ہے، اس کا شکرانہ تم اس طریقے سے ادا کرو، جو اللہ نے تمہاری ڈیمانڈ کو پورا کیا ہے تو جو اللہ تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ تم پوری کر دو، شکر ادا ہو گیا تمہارا، کہ جب وہ نہیں کیا جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے سختیاں آئیں گی اور امتحانات آئیں گے، اور اللہ کا غضب ہوگا، اور سارے ذلت مسکنت ہر چیز آئے گی، جب نافرمانی کریں گے انسان، جو اللہ نے حدود مقرر کی اس حدود کو ہم توڑیں گے، نافرمانیاں اللہ کی کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی آئے گا، سختیاں بھی آئیں گی، اور برا وقت بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خود سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے جگہ جگہ کہا کہ اللہ نے کسی سے ظلم نہیں کیا، لوگوں نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا، جو اللہ نے قانون بتایا تھا اس قانون کو توڑا، جو اللہ نے راستہ بتایا تھا اس راستے پہ نہیں چلے تو آٹومیٹکلی اس کا رزلٹ پھر وہی نکلنا تھا کہ ان کے ساتھ مشکل وقت آنا تھا تو وہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کا زبردستی کسی کے اوپر کوئی برا وقت نہیں لاتا، امتحان اللہ تعالیٰ ضرور لیتا ہے، آزماتا ضرور ہے، لیکن آزمائش اللہ نے بقدر اس کے جو ہے اس کے اندر سخت اس کے مطابق رکھی ہے، اللہ نے کہا اللہ وسعت سے زیادہ کسی پہ تکلیف ڈالتا ہی نہیں ہے، تو اللہ کے امتحان ایسا نہیں ہوتا جو کہ انسان کا کمر توڑ کے رکھ دے، انسان کی کمر جو ٹوٹتی ہے اس کے اپنے کرتوتوں اور حرکتوں کی وجہ سے ٹوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنے واقعات اللہ نے بتائے ہیں ان سارے واقعات کا تو ہمارے لیے سبق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں ہماری غلطیاں ہیں وہ ہم دور کریں، جو اللہ نے احکام پر نازل کیے ہیں ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں، جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، اس کا صحیح معنی میں شکر ادا کریں، اللہ ہمیں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.